یہ کہانی ایک منحوس رونے والی بلی کی ہے جو جس کی چرپائی کے نیچے جا کے روتی تھی۔ وہ گھر کا فرد کچھ دنوں کے بعد زندہ نہیں بچتا تھا۔ بڑے بزرگوں سے سنتے آئے تھے کہ بلیوں کا رونا اچھا نہیں ہوتا، لیکن اس کہانی کے بعد میرا نظریہ بالکل مختلف ہو گیا کہ واقعی بلیوں کا رونا منحوس ہوتا ہے اور یہ ایک اچھا سائن نہیں ہوتا۔ السلام علیکم، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جو جہاں سے سن رہے ہیں، اللہ پاک سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں، آسانیاں بانٹنے اور آسانیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ کہانی اچھی لگے تو کائنڈلی چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کر دیں۔ آج کی کہانی ایک ناقابل فراموش واقعہ، ایک سچا واقعہ، ایک آپ بیتی، اور یہ میری اپنی ہی دوست کی کزن کی فیملی کی کہانی ہے۔ چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ یہ کل 7 فیملی ممبرس تھے، جس میں سے 5 بہن بھائی اور باقی پیرنٹس تھے۔ نارملی اپنی اچھی زندگی بسر کر رہے تھے، لیکن کچھ ٹائم کے بعد سے انہوں نے نوٹ کیا کہ گھر میں باقاعدہ طور پہ مغرب کے بعد بلی آتی ہے، جو ان کے کمرے میں صرف جو سیکنڈ نمبر والی سسٹر تھیں، اس کی چرپائی کے نیچے جا کے وہ بیٹھ جایا کرتی تھی، روتی تھی، اور وہ اس کو باقاعدہ ڈنڈے سے بھگاتے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ چھت پہ چلی جاتی تھی، پورے گھر کا راؤنڈ لیتی تھی اور اگین اسی کی چرپائی کے نیچے آ کے بیٹھ جاتی تھی۔ کچھ دنوں کے بعد انہوں نے نوٹ کیا کہ وہ مخصوص ایک ٹائم پہ آتی ہے اور صرف اسی ہی کی چرپائی کے نیچے جا کے بیٹھتی ہے، اور وہ اس کو بھگاتے تھے تو وہ چلی جاتی تھی، پھر تھوڑی دیر کے بعد دیکھتے تھے تو وہ دوبارہ آ جاتی تھی۔ اس کے تھوڑے دنوں کے بعد انہوں نے نوٹ کیا کہ ان کے گھر کے جتنے بھی پودے ہیں وہ آہستہ آہستہ خشک ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد ان کے گھر میں ایک پرندوں کا پیر تھا، چکور جن کو کہتے ہیں، وہ نر اور مادہ کا پیر بھی ان کے گھر میں تھا، وہ بھی بیمار اور بے چین سا رہنے لگا، اور آہستہ آہستہ جو میری سیکنڈ نمبر والی کزن تھی، اس کی طبیعت بہت ہی زیادہ ڈاؤن ہوتی گئی۔ اس کو نہیں سمجھ آتی تھی کہ کیا بیماری ہے، اس کا بخار نہیں ٹوٹتا تھا، وہ بہت ہی زیادہ ویک ہو گئی تھی، ایون یہاں تک ہو گیا تھا کہ وہ چل کے واش روم تک نہیں جا سکتی تھی۔ لیکن یہ سب کچھ کیوں ہو رہا تھا، اس کو کس قسم کا بخار تھا، اس کی کیا طبیعت تھی، اس کو اتنے کراچی کے سب سے VVIP ہاسپٹلس میں اس کو چیک کروایا، اس کا باقاعدہ علاج ہوتا رہا، اس کے سارے ٹیسٹ ہوئے، لیکن وہ یہ نہیں بتا سکے کہ اس کو ہوا کیا ہے۔ بس وہ یوں سمجھ لیں کہ آہستہ آہستہ لاغر 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 سے لاغر ہوتی گئی، اور اس کا بخار نہیں جاتا تھا۔ وہ یہاں تک کہ نوبت یہاں تک آ گئی کہ وہ اسٹرا سے پانی پیتی تھی، اور اس کو کھانا بھی وہ بریڈ اور بہت لائٹ لائٹ سی چیزیں دیتے تھے کہ یہ صرف اس کو نگل کے ایٹ لیسٹ کچھ نہ کچھ یہ کھا لے، لیکن نہیں اس کو سمجھ آیا کیا ہے۔ اور اس سارے دورانیے میں بلی کی وہی روٹین تھی کہ وہ آتی تھی، وہ روتی تھی اور چلی جاتی تھی۔ وہ بڑی ہی عجیب سی اور ویسے بھی منحوس سی بلی تھی، اس کو دیکھ کے ویسے ہی بندہ بڑا بے چین سا ہو جاتا تھا۔ اس کے ہاسپٹلس کے چکر لگ رہے تھے۔ اس کی ڈیتھ ہونے سے کچھ دن پہلے کی ہی بات ہے کہ میں اس کے گھر پہ ہی تھی، اور وہ عمر میں مجھ سے بڑی تھی، میں اس سے چھوٹی تھی، لیکن یہ سارا اس سلسلہ مجھے یاد ہے بہت اچھے سے کہ اس کی بہت زیادہ اچانک طبیعت خراب ہوئی تو اس کو ہاسپٹل لے گئے، اور اس کا علاج کافی عرصے سے چل رہا تھا، لیکن وہ ٹھیک نہیں ہو رہی تھی۔ بہت سارے امام کو بھی دکھایا، بہت سارے مولانا عالم کو بھی بلا کے لے کے آئے، بہت زیادہ دم درود بھی ہوا، میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی اس کو چیک کرتے رہے، لیکن اس چیز کی تشخیص نہیں ہو سکی کہ اس کو بیسیکلی مسئلہ کیا ہے۔ بس آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک ہرا بھرا جو پودا ہوتا ہے وہ ایک دم آہستہ آہستہ سوکھ 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 کے بانجھ ہو جاتا ہے، اور ایٹ دی اینڈ کچھ نہیں سمجھ آیا، وہ فوت بھی ہو گئی۔ اس کی فوتگی سے کچھ دیر پہلے جو ان کے گھر میں پیئر تھا پرندوں کا، اس میں سے جو اس کی فیمیل تھی، وہ بھی اسی ٹائم ہی اس کی ڈیتھ ہوئی جب اس کی ڈیتھ ہوئی، اور اگین وہ جو بلی تھی وہ اسی کی چرپائی کے نیچے اسی طرح بیٹھ کے رو رہی تھی۔ اس کے بعد شاید یہ ان کے گھر میں سلسلہ ہی چل نکلا، ان کے گھر میں جتنے بھی پودے تھے سب خشک ہو گئے، انہوں نے سارے پودے تروا دیے، ان کا گھر آہستہ آہستہ اس گھر میں بیماری پریشانی نے جان پکڑ لی، کوئی بھی بندہ اس گھر میں ٹھیک نہیں رہتا تھا۔ تقریباً 7 سال کے بعد جو اس کے بڑے بھائی ہیں، ان کے ساتھ جب یہ سلسلہ سٹارٹ ہونے لگا کہ ان کی بھی سڈن اسی طرح طبیعت خراب ہوئی، کہ وہ پہلے بخار ہوتا تھا، اور بخار اس طرح کا ہوتا تھا کہ وہ جان نہیں چھوڑتا تھا، اور پتہ نہیں چلتا تھا ڈاکٹرز کو کہ یہ کس قسم کا بخار ہے جو ان کا بخار ٹوٹتا ہی نہیں ہے۔ اور اس ٹائم بھی یہی سلسلہ تھا کہ وہی بلی آتی تھی، ان کی چرپائی کے نیچے بیٹھ کے روتی تھی، باقاعدہ اس طرح لگتا تھا جس طرح بیان کیا جاتا ہے،
اور ہم لوگوں کو پہلے بھی ایکسپیرینس ہو گیا تھا تو ہم اس چیز کے لیے بہت زیادہ ڈر گئے تھے، لیکن ہم ذہنی طور پہ یہ نہیں سوچ سکتے تھے کہ ان کی بھی ڈیتھ ہو جائے گی۔ اینڈ ود ان 1 ویک وہ یہی کام کرتی رہی بلی۔ وہ ایک سرٹن ٹائم پہ آتی تھی، ان کی چرپائی کے نیچے بیٹھ کے روتی تھی اور پھر چلی جاتی تھی۔ لیکن ہم سب اس کو بھگاتے تھے پھر کہ یہ کیوں آ گئی، اس لیے مطلب ہمارے دل میں اس کے لیے خوف بیٹھ گیا تھا۔ پتہ نہیں وہ کون سی منحوس بلی تھی، یا اس کے اندر کون سی کوئی غیر مرئی مخلوق تھی، کوئی شیطانی طاقت تھی، کیونکہ ہمارا پھر اس کے بعد اس چیز پہ بلیو ہو گیا۔ پھر وہ ان کے گھر پہ اوپر چھت پہ چلی جاتی تھی، وہ اوپر ہی کہیں اور بھی درخت تھے، وہ اوپر چھت پہ چڑھ جاتی تھی اور پچھلی طرف سے کہیں وہ غائب ہو جاتی تھی۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ جتنے بھی ٹیسٹ ہوتے تھے وہ بالکل کلیئر آتے تھے، اور ڈاکٹرز کی بھی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ہر چیز نارمل اور کلیئر ہونے کے باوجود مسئلہ کیا ہے کہ یہ چیز ان کی جان نہیں چھوڑ رہی۔ ان کے بھائی کے بھی ریڈ سیلز اور وائٹ سیلز بننا بالکل بند ہو گئے تھے، ان کو ایکسٹرا خون کی بوتل لگ رہی تھی، اور وہ خون کی بوتل لگنے کے باوجود بھی ان کی امیونٹی ٹھیک نہیں ہو رہی تھی۔ وہ جو بلڈ سیلز ان کو لگ رہے تھے وہ بلڈ ایکسیپٹ نہیں کر رہا تھا، اور پھر ان کو انر بلیڈنگ سٹارٹ ہو گئی۔ ان کو جتنے بھی کراچی کے بہترین ہاسپٹلس تھے ان سے چیک کروایا گیا، لیکن وہ نہیں بچ سکے اور ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی۔ اس طرح اس گھر میں 2 ڈیتھس ہو گئیں، اور اس منحوس بلی کی وجہ سے۔ بعد میں سب یہی کہنے لگ گئے کہ یہ جو بلی ہے یہ منحوس ہے، اور یہ جب بھی جس کی چرپائی کے نیچے ہوتی ہے اس بندے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ سال کے بعد ہی جو میرے تایا تھے ان کے ساتھ بھی سیم یہی سلسلہ ہوا کہ وہ جو بلی ہے وہ آتی تھی باقاعدہ، اور ان کی چرپائی کے نیچے وہ آنے لگ گئی، اور اب ہم سب خوف زدہ ہو گئے تھے اب یہ بلی اگین کہاں سے آ گئی ہے۔ ہم نے اس بلی کو پتہ نہیں کتنی دفعہ بھگایا، یہاں تک کہ ایک دفعہ اس کو بوری میں بند کر کے کہیں چھوڑ بھی آئے۔ آپ یقین کریں کہ وہ دوبارہ آ گئی۔ جب ایسا ہوا تو ہم بہت خوف زدہ ہو گئے، ہم نے اسپیشل گھر میں پڑھائی بھی کروائی، سب کچھ کروایا۔ وہ بس یہ کہتے تھے کہ یہ گھر بھاری ہے، آپ جتنی جلدی ہو سکے یہ گھر چھوڑ دیں۔ وہ سوچ رہے تھے کہ یہ گھر واقعی اگر ہمیں سوٹ نہیں کرتا، یا یہاں پہ غیر مرئی طاقتوں کا بسیرا ہو گیا ہے، تو اب ہم اس جگہ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اسی دوران تایا کی طبیعت کافی زیادہ خراب ہو گئی تھی، یک دم ہی ان کے جو گردے تھے وہ بالکل فیل ہو گئے تھے، اور وہ بالکل ڈائلائسس پہ آ گئے تھے، اور انہوں نے بہت ہی مشکل سے شاید 1 سال میں ہی ڈائلائسس کی اس تکلیف کو بیئر کیا ہوگا۔ اس کے بعد وہ اس تکلیف کو مزید برداشت نہیں کر سکے، کیونکہ جب ان کے گردوں کے بارے میں پتہ چلا تھا اور جب ان کے ٹیسٹ ہوئے تھے تو ڈاکٹرز نے یہی کہا تھا کہ یہ بالکل ان کی آخری سٹیج ہے۔ لیکن ہمیں سمجھ یہ نہیں آتی تھی کہ اس سے پہلے وہ بالکل ٹھیک تھے، اور ایسی کوئی تکلیف یا کوئی مسئلہ بظاہر نظر نہیں آتا تھا۔ اور اس کے بعد یہی ہوا کہ سال کے اندر اندر میرے تایا کی بھی ڈیتھ ہو گئی۔ جب یہ 3 اموات اس گھر میں ہو گئیں، اور آپ سوچ نہیں سکتے کہ یہ کتنا بڑا لاس تھا، اس کے بعد پھر اس گھر میں کوئی بھی نہیں رہا، اور آج تک وہ گھر خالی ہے۔ اس گھر کو نہ دوبارہ بنایا گیا ہے، نہ ہی اس گھر میں دوبارہ کوئی آیا ہے۔ وہ گھر انہوں نے تبدیل کر دیا ہے، وہ کسی اور جگہ چلے گئے ہیں، اور کہتے ہیں کہ آج بھی وہاں پہ وہ بلی آتی ہے، اور جو وہاں کے محلے دار ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کو وہ نظر آئی ہے، لیکن وہ جو بھی کوئی تھی وہ کوئی عام بلی نہیں تھی، ضرور اس کے اندر کوئی نہ کوئی غیر برئی مخلوق تھی، یا جو کچھ بھی تھا کہ جس کی وجہ سے یا جس کے ہونے سے اس نے وہاں پہ جتنے بھی لوگ تھے ان کو نہ وہاں رہنے دیا، نہ وہ آباد ہوئے، اور بعد میں بھی وہاں نہ کوئی آباد ہوا نہ وہاں کوئی رہ سکا۔